ناظرین محترم، معزز سامعین اور ہمارے خواتین و حضرات، آداب۔ میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے اس علمی ادبی پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے مہمان، جی ہاں، محترم عاطف توقیر صاحب کا۔ عاطف صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور خوش آمدید کہتا ہوں عمر فاروق صاحب کو بھی، جو ہمارے آج کے اس پروگرام کے ناظم رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، میزبانی کے فرائض انجام دیں گے۔ ناظرین، بس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں، عاطف توقیر صاحب، یوں تو یہ شعر و سخن کے دلدادہ ہیں، اور یقین جانیے کہ جرمنی کے مشہور و معروف شاعروں، ادیبوں، صحافیوں اور تجزیہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں ہمارے عمر بھائی کریں گے، لیکن میں صرف دو چار باتیں اپنے عاطف توقیر صاحب آپ کی نظر کرتا چلوں کہ یہ ہمارا پروگرام الحمدللہ اس وقت دنیا کے ہر ملک تک جو ہے یہ پہنچا ہے، گوشے گوشے تک ہے، چاہے وہ ہمارے ہند و پاک کے ممالک ہوں، یا کہ جو ہماری سارک کنٹریز ہیں، اس کے علاوہ خلیج ممالک میں پھر جو نئی نئی بستیاں آباد ہوتی جا رہی ہیں اردو کے نام سے، وہاں تک جو ہے ہم نے بہت سارے مہمانوں کو مدعو کیا، اور ان کے خیالات اردو کے حوالے سے کسی نہ کسی صورت میں بات ہوئی ہے، چاہے وہ ادیب ہے، شاعر ہے، دانشور ہے، محبان اردو جہاں جہاں بھی ہیں، ہم ان تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور اسی کی ایک کڑی جو ہے آج کا یہ پروگرام ہے۔ آپ اردو کے نہ صرف چاہنے والے ہیں، بلکہ خود اردو کو لکھنا، اوڑھنا، پڑھنا، بچھونا بنا کے رکھا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کا ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہوئے اپنی پوری تحریک کی جانب سے عمر بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ میزبانی کے فرائض انجام دیں۔ یوں تو آپ کو اس وقت سلام آ رہی ہے خورشید حیات صاحب کی، محمد یوسف گلکار صاحب کی، چودھری کلیم الدین صاحب کی، محمد اقبال شباب کی، بیکس گپتا صاحب کی، انجینئر اشفاق حسین شاد صاحب کی، طاہرہ پروین صاحبہ کی، تو یہ سلام بہرحال آپ قبول کریں۔ تو میں آپ کے ساتھ ہوں عمر بھائی، آپ کے سپرد ہیں ہمارے آج کے مہمان تو عاطف توقیر صاحب۔ آداب ناظرین، میں عمر فاروق۔ عاطف بھائی، بہت استقبال ہے آپ کا اس پروگرام میں۔ آپ کا بھی بہت بڑی شکریہ محبت بالکل مدعو کرنے کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عمر بھائی کہ آپ نے مدعو کیا، آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ کی اس بزم کا حصہ بن پایا۔ ارے آپ انتہائی ہمارے پسندیدہ شاعروں میں سے ایک ہیں، اور بے پناہ اچھی شاعری کرتے ہیں، بڑے منفرد لب و لہجے میں شاعری کرتے ہیں۔ شکریہ۔ جو نظمیں آپ کہتے ہیں، جو استعارے آپ استعمال کرتے ہیں، وہ کہیں دیکھنے کو ملتے نہیں۔ تو مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بار آپ کے ساتھ میں بیٹھا تھا جرمنی میں، تو آپ نے بتایا کہ آپ نے جان بھائی کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر جان بھائی کے ساتھ آپ نے وقت نہیں گزارا ہوتا تو شاعری کی کیا شکل ہوتی؟ اس پر ذرا کوئی روشنی ڈالی۔ جب میں جان بھائی سے ملا تھا تو مجھے یاد ہے کہ جان بھائی نے میری جو بیاض سی تھی، میں اس وقت کیمیا پڑھا کرتا تھا، نوجوانی کے دن تھے، تو انہوں نے میری بیاض دیکھی، اور انہوں نے جو دو چیزیں کہیں مجھے، وہ جو کہا جاتا نا پلو سے باندھنے والی، وہ ایک تو یہ تھی کہ میں اس وقت تخلص کے ساتھ شاعری کیا کرتا تھا۔ تو جان نے کہا کہ تخلص کا استعمال ان کا، حالانکہ بہت اچھے اچھے لوگوں نے استعمال کیا تخلص کی شاعری میں، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ تخلص کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ آپ نے دانستگی سے شعر کہا ہے، شاعری میں دانستگی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اگر جو مکتا ہے، یہ بہت دانستہ کرافٹ کا کام ہے، یہ شاعری میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا نام کہیں بیچ میں کسی شعر میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بیٹھ کے غزل کا ہر آخری شعر آپ نے، یہ شاعری نہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا تو کہا کہ کس سے لکھوایا ہے یہ؟ میں نے کہا جی تو میں نے خود لکھا ہے۔ کہنے لگا ایک چیز بتاؤں، تم لکھتے تو بہت اچھا ہو لیکن تم پڑھتے نہیں ہو۔ میں نے کہا جی کیا پڑھنا ہے؟ شاعری تو میں بہت پڑھتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ شاعری کے ساتھ، یہ پہلی ملاقات کی بات ہے، انہوں نے کہا شاعر کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شاعر کو صرف شاعری نہیں پڑھنا ہوتی، اسے جغرافیہ پڑھنا ہوتا ہے، اسے تاریخ پڑھنا ہوتی ہے، اسے سائنس پڑھنا ہوتی ہے،
اسے معاشیات کا پتہ ہونا چاہیے، اسے بشریات کا پتہ ہونا چاہیے، اسے فلسفے کا پتہ ہونا چاہیے، اسے منطق کا پتہ ہونا چاہیے۔ شاعر کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ وہ ایک صرف شاعری پڑھ کے اگر وہ شاعری کہے گا تو وہ کام نہیں ہوگا۔ تو یہ میرے خیال میں یہ ان کی وہ اگر وہ نہیں ملتے مجھے تو میں شاعری پڑھ کے ہی شاعری کہتا رہتا، اور میں شاید کچھ جس جو آپ کہہ رہے ہیں اچھا، وہ آپ کی شاعری میں یہ چیزیں بہت نمایاں نظر آتی ہیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا ابھی، تو آپ کی شاعری میں سائنس بھی نظر آتا ہے مجھے، اور تمام جغرافیہ بھی دکھتا ہے اس میں، تاریخ بھی نظر آتی ہے۔ میرے خیال میں یہ تو حصہ ہے شاعری کا۔ شاعری دیکھیے، زبان کا یوں سمجھے کہ کسی بھی زبان میں یہ اتنی وسعت کبھی نہیں ہوتی کہ وہ حقائق بیان کر پائے۔ کسی زبان کے ذریعے یا اظہاریے کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ سچ بیان کر سکتے ہیں، حقیقت بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے چاند نہیں دیکھا تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ چاند کیسا ہوتا ہے، رات میں ہوتا ہے، سفید روشنی ہوتی ہے، ٹھنڈی میٹھی روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے۔ یہ سب سچ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو جبھی ہوگی جب وہ دیکھے گا۔ شاعری کے ذریعے آپ سچے اولا بیان کر دیتے ہیں، یعنی اگر ایک شخص نے نہیں دیکھا تو شاعری کے ذریعے آپ قریب اسے وہاں لے جاتے ہیں کہ وہ قریب دیکھ پا رہا ہوتا ہے۔ یہ میرے خیال میں اہم معاملہ ہے۔ اگر آپ شعر کہہ رہے ہیں یا جو اظہاریہ آپ کا ہے شاعری کے اہم میں، اس میں اگر آپ باندھ نہیں پائے اس سیاق کو یا اس کانٹیکسٹ کو، تو پھر میرے خیال میں وہ اتنی پرچھاؤں، اتنی چھایا بنے گی نہیں اس کی جو بننا چاہیے۔ وہ ایک شعر ہم لوگوں نے جو پوسٹر پر شیئر کیا ہے کہ آئین زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو، زنجیر سلامت ہے، جھنکار سلامت ہے۔ کیا انداز ہے، کیا شعر ہے عاطف بھائی! اس کی پوری اگر غزل مکمل یاد ہو تو یہ سنائیں۔ جی، پندارے شب غم کا دربار سلامت ہے۔ کیا کہنے! پندارے شب غم کا دربار سلامت ہے، پر شم فروزاں کا انکار سلامت ہے۔ کیا کہنے! شب غم کا دربار واہ کیا مصرع ہے! واہ پندارے شب غم کا دربار سلامت ہے، واہ پر شم فروزاں کا انکار سلامت ہے۔ آئین زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو، کیا کہنے! زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو، زنجیر سلامت ہے، جھنکار سلامت ہے۔ واہ تم پاب شکستہ بھی افراز سری دیکھو، کیا مصرع ہے! پاب شکستہ بھی افراز سری دیکھو، واہ دستور سلامت ہے، دستار سلامت ہے۔ کیا کہنے عاطف بھائی! واہ تم پاب شکستہ بھی افراز سری دیکھو، کیا کہنے! دستور سلامت ہے، دستار سلامت ہے۔ نشہ نہیں پیمانا، آنکھیں نہیں دل دیکھو، نشہ نہیں پیمانا، آنکھیں نہیں دل دیکھو، مقدار سلامت ہے، معیار سلامت ہے۔ کیا کہنے ہیں! مقدار سلامت ہے، معیار سلامت ہے۔ اب جو بھی نہیں باقی بے وجہ نہیں باقی، اب جو بھی نہیں باقی بے وجہ نہیں باقی، اب جو بھی سلامت ہے بیکار سلامت ہے۔ اب جو بھی نہیں باقی کیا کہنے! واہ اب جو بھی سلامت ہے بیکار سلامت ہے۔ پندارے شب غم کا دربار سلامت ہے، پر شم فروزاں کا انکار سلامت ہے۔ کیا اچھی غزل ہے! واہ مجھے خیال آتا ہے کہ جیسی آپ شاعری کر رہے ہیں تو اس طرح کی شاعری تو آج کل مشاعروں میں کہیں پڑھنا سنانا تو بڑا مشکل ہے، تو کیسے مینج کرتے ہیں آپ سامعین؟ ایک دفعہ ہم گفتگو کر رہے تھے جان بھائی کے ساتھ، تو سورہ اخلاص پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو جان کہنے لگے کہ جو سورہ اخلاص ہے اس میں ایک بڑی کمال کی چیز یہ ہے کہ یہ
اس میں یہ تو خیر خالصتاً خدا کی توصیف بیان کرتی ہوئی ہے، لیکن وہ کہنے لگے اس کو اگر ایک آرٹسٹ کی تعریف رکھا جائے، ایک فنکار، ایک تخلیق کار، تو بھی یہ غلط نہیں ہوتی، یہ بالکل صحیح پورٹرے کرتی ہے. یعنی اس کے لیے ضروری ہے کسی فنکار کے لیے، کسی سچے فنکار کے لیے، کہ وہ یکتا ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بے نیاز ہو، لاپرواہ نہ ہو، لاپرواہ نہ ہو، بے پرواہ ہو. لاپرواہی نہیں، بے پرواہی. دوسرا ایک تو وہ نہ تو وہ کسی کو چربا کر رہا ہو، نہ اسے کوئی چربا کر پائے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہوگا پھر. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سوچا، میری رائے کہ اگر آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں جو لکھ رہا ہوں یہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا کسی کو اچھا، تو پھر آپ بہت اچھی کرافٹ تو کر لیں گے، آپ بہت اچھا آرٹ پیدا نہیں کر سکتے. دانستہ، جہاں بھی دانستگی آ جائے گی تو اس سے کرافٹ بہت اچھا پیدا ہو جائے گا، آپ کی مہارت کا علم ہو جائے گا، لیکن آپ کے فن کا علم نہیں ہوگا. اس میں فن کو تو بالکل، کیونکہ شاعری میری رائے میں شاعری فلسفہ نہیں ہے، شاعری تاریخ بھی نہیں ہے، شاعری جغرافیہ بھی نہیں ہے، یہ سب تو حوالے ہیں. اصل کام شاعری کا یہ کہ وہ جذبات، احساسات کا، جو انسان سوچتا ہے، جیسا محسوس کرتا ہے ویسا وہ کہہ دے. اگر آپ کے اندر فلسفہ ہوگا، تاریخ ہوگی آپ کے اندر، وہ خود ہی گند کے آ جائے گا باہر. لیکن آپ نے اگر دانستہ کوشش کی کچھ تخلیق کرنے کی، تو وہ تخلیق نہیں ہوگی، وہ ایجاد ہوگی. آج کل شاعری ایجاد ہو رہی ہے، شاعری تخلیق نہیں ہو رہی ہے. یہ مجھے لگتا ہے بڑی اچھی تشریح کی ہے آپ نے، کیونکہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ شاید کیا ہم لوگوں کا مزاج کچھ بدل گیا ہے، یا ہم کچھ سمجھتے نہیں اس شاعری کو، لیکن وہی شاعری لوگ واہ واہ کر رہے ہیں اور داد دے رہے ہیں، تو میں حیران ہوتا ہوں اس کے اوپر. یہ آپ نے تشریح بڑی اچھی کری اس بات پر. میرے خیال میں ایک نظم آپ نے سنائی تھی بیلجیم کے کانفرنس میں، مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے کی آپ کی ایک کانفرنس تھی بیلجیم میں، اس میں غزل آپ نے سنائی تھی کہ وہ سرا ملا نہیں ملا، اور ایک نظم سنائی تھی آپ نے جو کہا تھا کہ پاکستان کے حالات پرانے نہیں ہوتے اور ہماری نظمیں بھی پرانی نہیں ہوتی. تو وہ غزل ناظرین کے لیے عاطف بھائی سنا دیں، اور وہ نظم سنا دیں جو آپ نے سنائی تھی وہاں. جی میں عرض کرتا ہوں، یہ پہلے تو غزل سن لیجئے، وہ ہے وجود عشق کا کوئی سرا ملا نہیں ملا. اب یہ ایسی غزل ہے کہ اس کو کہنا تقریباً ناممکن ہے ہر عام آدمی کے لیے. یہ خیال نہیں آ سکتا لوگوں کے پاس، جرات نہیں کر سکتے. سنائیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. وجود عشق کا کوئی سرا ملا نہیں ملا، خودی ملی نہیں ملی، خدا ملا نہیں ملا. کیا کہنے. وجود عشق کا کوئی سرا ملا نہیں ملا، خودی ملی نہیں ملی، خدا ملا نہیں ملا. تمہیں ہماری روح کے نشاں ملے نہیں ملے. کیا بات ہے، کیسا مصرع آپ نے کہا ہے. تمہیں ہماری روح کے نشاں ملے نہیں ملے، نہیں ملے. ہمیں تمہارے جسم کا پتہ ملا نہیں ملا. کیا کہنے ہیں. واہ واہ. تمہیں ہماری روح کے نشان ملے نہیں ملے، ہمیں تمہارے جسم کا پتہ ملا نہیں ملا. یہ عہد رد کا عہد ہے، سو رسم مسترد ہوئی. یہ عہد رد کا عہد ہے، سو رسم مسترد ہوئی. مسیح وقت دار پر کھڑا ملا نہیں ملا. کیا کہنے. یہ عہد رد کا عہد ہے، یہ عہد رد کا عہد ہے، سو رسم مسترد ہوئی. مسیح وقت دار پر کھڑا ملا نہیں ملا. زمینیں دشتے یاد پر ہوائے سنگ وقت تھی. زمینیں دشتے یاد پر ہوائے سنگ وقت تھی. کوئی نشان دیر تک پڑا ملا نہیں ملا. کیا کہنے ہیں. زمینیں دشتے یاد پر ہوائے سنگ وقت. پھر سے پڑھیے اسے. کیا کہنے ہیں. واہ. زمینیں دشتے یاد پر ہوائے سنگ وقت تھی. کیا کوئی نشان دیر تک پڑا ملا نہیں ملا. خودی ملی نہیں ملی، خدا ملا نہیں ملا.
کیا عمدہ غزل ہے عاطف بھائی. سر بہت شکریہ. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے یہ آپ کی کانفرنس دیکھی آن لائن کہیں پر, تو میں نے کسی کو جرمنی میں فون کیا, میں نے کہا بھائی یہ عاطف توقیر صاحب کا مجھے پتا چاہیے, کہاں ہے یہ؟ تب میں نے کسی سے نمبر لے کر آپ کو کانٹیکٹ کیا, پھر ہماری ملاقات ہوئی جرمنی میں آپ سے. آپ سے تو ملاقات میری یہاں جرمنی میں تو ہوئی, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دلی میں بھی آپ سے ملاقات ہو گئی ہماری. جی وہ بھی ایک آپ کے ساتھ کچھ وقت. جی عرفان بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بہت خوش ہوں, اور اتنی لاجواب, اب اس کا وہی ہے کہ لفظ ہم بیان نہیں کر سکتے. بہترین جو انہوں نے نظم غزل سنائی ہے, اس غزل کو بہت سارے ہمارے ناظرین نے, سامعین نے جو سن رہے ہیں, انہوں نے داد و تحسین سے نوازا ہے. اور نہ صرف پاکستان سے خصوص سلام ہے, بلکہ سعودی عرب سے, ریاض سے, ہندوستان سے, اور کشمیر خصوص جموں, اور الگ الگ کونوں سے بہت سارے ان کے دوست احباب بھی ہوں گے. میں سب کے کمنٹس نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ کمنٹس بہت زیادہ ہیں. شہناز نقوی صاحبہ ہیں, آپ کو پاکستان سے سلام اور داد دے رہی ہیں. نور جمشید پوری صاحبہ ہیں, یہ ریاض سے ہیں. ان کے ساتھ احمد منیر نظامی صاحب ہیں, فاطمہ خاتون ہیں, جاوید انور صاحب ہیں, پرویز مظفر صاحب امریکہ سے آپ کے ساتھ ہیں, محمد یوسف گلکار صاحب ہیں, اور اسی طرح مشتاق حسین وفا ہیں, محمد عثمان صاحب ہیں, نور علی شاہ صاحب ہیں, انجم سعید صاحب ہیں, وفا فراز صاحب ہیں, بے شمار نام ہے, عاشق ملک صاحب ہیں, محمد اقبال صاحب ہیں. میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ تاکہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نام لینا بھول جاتے ہیں. نائلہ بطول کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سے میرا خصوصی سلام آپ قبول کریں. ریاض حسین صاحب ہیں, خان التمش صاحب ہیں, سجاد پنچی صاحب ہیں, یہ ہمارے پنچ سے تعلق رکھتے ہیں. تو بہرحال ڈاکٹر ستیش ستیارتھی جو ہیں وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, بہت اچھے خوبصورت شاعر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اکمل خان صاحب ہیں, شاد اللہ شاہ صاحب ہیں, دانش سدوپرا صاحب ہیں, شفیع خان صاحب ہیں, پرتیما سنہا صاحبہ ہیں. دل خوش ہوا تحریک بقائے اردو کی جانب سے اس طرح کے جو پروگرامز ہیں یہ ہمیں کمنٹس مل رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. تخلیق اور پرتیما سنہا بمبئی سے کہہ رہی ہیں کہ میرا سلام بھی خصوصی وہاں پہنچا دیے. بہرحال سب کا شکریہ. ظہیر مرزا صاحب بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اب سلاموں کا سلسلہ بہت خوبصورت چل رہا ہے. اس بیچ میں چونکہ ایک مصرع بہت زیادہ لکھا لوگوں نے کہ پندار شب غم کا دربار بھی سلامت ہے, تو اس کو, اور پھر تمہیں ہماری روح کے نشاں ملے نہیں ملے. تو بہرحال یہ جو خوبصورت ایک سلسلہ آپ نے قائم کیا شاعری کے حوالے سے, ایک سوال میں اپنے تمام ناظرین کی طرف سے, الگ الگ سوال ہیں, انہی کے بیچ میں اپنا سوال بھی ملا کے آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاعر اپنے لیے لکھتا ہے, اور کچھ کا ماننا ہے کہ شاعر حالات اور واقعات کو دیکھ کر لوگوں کی کہانی پیش کرتا ہے. اور میں آپ کا ایک انٹرویو بھی سن رہا تھا, اس میں بھی آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے کہ لاپرواہ اور بے پرواہ. شاعر جو ہے اس پورے سلسلے کو دیکھتا ہوا آپ کیا پا رہے ہیں؟ بالخصوص نظم کے حوالے سے بھی میں نے آپ کی نظمیں سنی, اور اس میں جو میں کہوں گا کہ غداری کے عنوان سے کہ ہر چیز غدار ہے, وہ بھی میں سننا چاہوں گا, کیونکہ عمر فاروق صاحب نے بھی بڑی فرمائش کر دیا, تو ہماری بھی فرمائش ہے کہ جہاں یہ نظام آج کا ہے بھوک پیاس. تو بہرحال عاطف بھائی, باشعور ہونا کسی عذاب جیسا کیوں ہے؟ یہ اکمل خان صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں. تو بہرحال نظامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بار آپ نظم ضرور سنا دیجئے گا. اچھا, بہرحال نظمیں بہت ساری فرمائشیں ہو رہی ہیں. عدنان ساگر صاحب ہے, دانی صاحب ہیں, تو میں ایک نظم وہی غدار, کامل جمیل صاحب بھی آپ کو سلام عشق کہہ رہے ہیں. تو بہرحال تمام تر سلام جو ہیں آپ تک پہنچانے کا میں یہ شرف حاصل کر رہا ہوں. اور یہی سوال, کیونکہ سوال تھوڑا سا لمبا ہو گیا کہ لاپرواہ بے پرواہ شاعر کیا ہے؟ اپنے لیے لکھتا ہے, اوروں کے لیے لکھتا ہے. آپ خود شاعر ہیں, نہ صرف شاعر ہیں بلکہ صحافی بھی ہیں, لیکن اس تمام منظر نامے کو آپ کیسے پیش کرتے ہیں؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ آرٹ کی ضرورت کیا تھی. پہلا سوال یہ ہے, فن کیوں تخلیق ہوا, شاعری پیدا کہاں ہوئی. یہ تمام وہ سوالات ہیں, تو بہت ساری تفصیلی گفتگو ہو چکی, کر چکے ہیں ہم گفتگو, لیکن اہم بات
میرے خیال میں یہ ہے، شاعر یا کسی بھی فنکار کا کام روزنامچہ لکھنا نہیں ہوتا، بلکہ FIR لکھنا ہوتا ہے۔ شاعر کے قلم سے تاریخ پیدا ہوتی ہے۔ تاریخ آپ تک جو پہنچتی ہے دنیا بھر میں، وہ دو طرح سے پہنچتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے جو تاریخ کی صورت میں ہوتی ہے، جو مورخ لکھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جھوٹی تاریخ ہوتی ہے۔ آپ جب بھی تاریخ کو پڑھیں گے، تاریخ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ دوسری طرف تاریخ کا جو سچا پہلو کہیں سے مل سکتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سچے اولا ہے شاعری اور ادب، تو وہ آپ کو ادب میں ملتی ہے وہ تاریخ۔ آپ نے کسی عہد کو جانچنا ہو تو اس عہد کا ادب پڑھ گیا۔ شاعر کا یہی کام ہے، شاعر کا کام یہ ہے کہ اپنے دور کی ٹھیک تاریخ لکھ دے۔ اس کا کام سزا دینا نہیں ہے، اس کا کام کسی کوئی طے کرنا نہیں ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ اس طرح سے لکھ دے کہ جو مظلوم ہے وہ مظلوم رہے، جو ظالم ہے وہ ظالم رہے، جو قتل ہے وہ قتل رہے۔ یہ اس کا کام ہے، اور یہ میرے خیال میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی لالچ، مال و متاع، خوف، ہراس، مقبولیت، عدم مقبولیت، پسندیدگی، عدم پسند، وہ سب سے ماورا رہے۔ اور یہی ماورائیت اصل میں وہ بے پرواہی ہے جو تخلیق کرتی ہے۔ بے شک اس بیچ میں بے شک 2-3 سلام آپ کو خصوصی بھیجے گئے، اس لیے میں ان کا نام لینا چاہوں گا۔ ایک ہے عابدہ ڈار کا، انہوں نے کہا کہ میرا خصوصی سلام آپ تک پہنچایا جائے، اور ایک ہے سکندر علی صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا پیار بھرا، اور محمد اشتیاق ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سلام فرام چائنا، تو چائنا سے آپ کو سلام آ رہا ہے۔ اور اسماعیل تو عاطف بردر اسپیشل سلام، یو آر گریٹ فرام ابو دھابی۔ تو آپ کو یہ سلام سارے قبول ہوں۔ تو نظم ضرور سنا دیجئے گا حضور، وہ جو غدار، جی بھوک غدار ہے، بھوک غدار ہے، بھوک میں پیٹ پر ہاتھ رکھنا گناہ، پیاس غدار ہے، پیاس میں آسمانوں کو تکنا گناہ۔ کیا کہنے، بھوک غدار ہے، بھوک میں پیٹ پر ہاتھ رکھنا گناہ، پیاس غدار ہے، پیاس میں آسمانوں کو تکنا گناہ۔ لفظ غدار ہیں، سچ میں لپٹے ہوئے جستجو کے نئے راستے کھولتے لفظ غدار ہیں۔ سچ بھی غدار ہے، فہم و ادراک دیتا ہوا سچ کسی دوسرے ملک کا کوئی جاسوس ہے۔ سچ بھی غدار ہے، فہم و ادراک دیتا ہوا سچ کسی دوسرے ملک کا کوئی جاسوس ہے۔ خواب غدار ہیں، زندگی کو نئی کروٹیں بخشنے والے سارے تصور، نئی جستجو کے قرینے، نئے راستے پر اٹھائے گئے سب قدم، سب سوالات غدار ہیں۔ کیا کہنے، وقت غدار ہے، وقت غدار ہے، وقت غدار ہے، وقت کا ساز و آہنگ بھی اور نئی لے پہ اگتی صدائیں بھی غدار ہیں۔ وقت غدار ہے، وقت کا ساز و آہنگ بھی اور نئی لے پہ اگتی صدائیں بھی غدار ہیں۔ بھوک کے راج پر، خوف کے آج پر، بھوک کے راج پر، خوف کے آج پر، غم کی آواز پر ناچنے والے سارے مداری محب وطن، ناچنے والے سارے مداری محب وطن، دیس میں بسنے والا ہر ایک سچ پسند، ظلم و وحشت سے دوری پہ ہر کار بند، سانس لینے کا حق مانگنے والا ہر نوجوان، زندگی کی رمق کھوجنے والا ہر خاندان، سارے غدار ہیں، سارے جاسوس ہیں، سارے غدار ہیں، سارے جاسوس ہیں۔ حاکموں سپہ سالاروں اشرافیہ کے اشاروں پہ نہ ناچنے والے کفار ہیں۔ حاکموں سپہ سالاروں اشرافیہ کے اشاروں پہ نہ ناچنے والے کفار ہیں۔ ناقدین سازشی، سوچنے والے گستاخ ہیں، اور وہ سارے قلمکار ایجنٹ ہیں جو نگوسر نہیں، اور وہ سارے قلمکار ایجنٹ ہیں جو نگوسر نہیں، وہ جنہیں فطرت سبز نے جان فشانی سے لوگوں کے چہروں پہ اگتی تھکن، وحشتیں، تیرگی، دور پرشور کی سچی تاریخ میں ٹانک دینے کی گستاخیوں کا جریدہ کیا۔
کیا مصرع کہے آپ نے، واہ واہ. آیت مفلسی سے کوئی سرکشی، آیت مفلسی سے کوئی سرکشی، گنبد تشنگی پر شکایت کوئی، مذہب تیرہ بختی کی توہین ہے. آیت مفلسی سے کوئی سرکشی، گنبد تشنگی پر شکایت کوئی، آیت مفلسی سے کوئی سرکشی، گنبد تشنگی پر شکایت کوئی، مذہب تیرہ بختی کی توہین ہے. اپنی دھرتی کے غلے سے، اپنی دھرتی کے غلے سے اپنے لیے کوئی حصہ طلب کرنا الہاد ہے. اپنی دھرتی کے غلے سے اپنے لیے کوئی حصہ طلب کرنا الہاد ہے. اور ویسے بھی گندم تو شیطانیت ہی کی جاتی، بھوک غدار. کیا عمدہ، واہ واہ واہ، بے پناہ اچھی نظم ہے عاطف بھائی، کیا کہنے تھا. واہ کیا کیا مصرے آپ نے کہے، اس میں کس طرح سے کہا ہے، واہ واہ. جی عرفان بھائی. بس میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ کس کس کا کمنٹ کہوں. اب سب نے وہی کہا کہ ہمارا نام نہیں لیتے ہو. بہرحال میں تمام ناظرین سے میں وقت کا ضیاع نہ ہو معذرت چاہتا ہوں. بہرحال پھر بھی نور علی شاہ صاحب نے آپ کو خصوصی سلام کہا ہے، اور لقمان صاحب نے کہا ہے کہ واہ کیا کہنا کہ سارے قلمکار بھی ایجنٹ ہیں. شفیع خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہترین نظم ہے جو آپ نے اس وقت کے حالات کی عکاسی پر مبنی ہے. اشتیاق بٹ صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ظہیر مرزا صاحب ہیں. میں دو سلام کیونکہ وہ بار بار ریپیٹ ہوئے تھے. ہاں، شاد اللہ شاہ صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے میرا سلام ضرور قبول کروائیں. تو آپ ان کا سلام قبول کیجئے. بہت بہت شکریہ. اور خالد حسین منصور صاحب ہیں کوئی، جو کہہ رہے ہیں کہ عرفان بھائی ہمارا سلام بھی وہاں تک پہنچا دیجئے عاطف بھائی کو. تو بہرحال تمام ناظرین کا جو دیکھ رہے ہیں پروگرام، میں آج خوش بھی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ بہت تعداد ہے اس وقت. میں کیا کہوں، بہت بہت مبارک کہ آپ سارے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، جڑتے ہیں تو ہمارے پروگراموں کا وقار بڑھتا ہے. اور بے شک کہ آج ہمارے مہمان بھی بہت خوبصورت ہیں. بھوک غدار ہے، مجھے بھوک یعنی پیٹ نہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے اتنے کمنٹس آئے ہیں، یہ کبھی جب ہم اس سے بیک جائیں گے پروگرام سے تب میں پڑھوں گا. تو بہرحال عمر صاحب، چونکہ آپ کا انداز نرالا ہے تو ویسے ہی جواب بھی آ رہے ہیں. جی عاطف بھائی، ایک نظم آپ کی میں نے اور سنی پچھلے دنوں، آپ نے وقت ایک نظم کہی ہے جو دبئی میں آپ نے کسی تقریب میں پڑھی، وہ بھی بڑی مختلف نظم ہے. ناظرین کے لیے اگر یاد ہو تو وہ بھی سنا. جی، وہ اس کا نام ہے اضافیت. اضافیت. جی جی جی. وہ میں جب بھی ابھی ہندوستان آیا تھا تو وہاں ریختہ میں بھی انہوں نے ریکارڈ کی تھی وہ نظم. یہ وقت کیا ہے، اضافیت ہے. یہ وقت کیا ہے، اضافیت ہے کہ جیسے گردش کی لمحہ لمحہ نگوں سری کو سفر سمجھنا. یہ وقت کیا ہے، اضافیت ہے. یہ وقت کیا ہے، اضافیت ہے کہ جیسے گردش کی لمحہ لمحہ نگوں سری کو سفر سمجھنا. کہ جیسے معکوس زاویوں کو، کہ جیسے معکوس زاویوں کو سفیر گشتے صحیح سمجھنا. کہ جیسے معکوس زاویوں کو سفیر گشتے صحیح سمجھنا. یہ دائرہ وار گردشوں کے نکات مخفی کو دیکھ لینے کے ایک دعوے سے بڑھ کے کیا ہے. یہ دائرہ وار گردشوں کے نکات مخفی کو دیکھ لینے کے، یہ دائرہ وار گردشوں کے نکات مخفی کو دیکھ لینے کے ایک دعوے سے بڑھ کے کیا ہے. ہم ایک گزشتہ سے حال اور پھر آئندہ ہوتے ہیں یا کھڑے ہیں. ہم ایک گزشتہ سے حال اور پھر آئندہ ہوتے ہیں یا کھڑے ہیں. زمان مکان کی ہر ایک تفہیم بخیا بخیا ادھر رہی ہے کہ چار سمتوں کے اس تعاون کے بیچ بھی تو ہزار سمتوں کا جال سا ہے. زمان مکان کی ہر ایک تفہیم بخیا بخیا ادھر رہی ہے. زمان مکان کی ہر ایک تفہیم بخیا بخیا ادھر رہی ہے کہ چار سمتوں کے اس تعاون کے بیچ بھی تو ہزار سمتوں کا جال سا ہے. ہر ایک یقین کو کسی حوالے، ہر ایک یقین کو کسی حوالے، کسی تصور، کسی گمان سے ہی نسبتیں ہیں.
ہر ایک یقین کو کسی حوالے، کسی تصور، کسی گمان سے ہی نسبتیں ہیں. ہر ایک حرکت، ہر ایک سکونت تضاد ہو کے بھی منسلک ہے. ہر ایک حرکت، ہر ایک سکونت تضاد ہو کے بھی منسلک ہے. سکون کیا ہے؟ سکون کیا ہے؟ خود اپنے معنی میں دائرہ ہے. سکون کیا ہے؟ خود اپنے معنی میں دائرہ ہے. سکوت کیا ہے؟ اضافیت ہے. سکون کیا ہے؟ خود اپنے معنی میں دائرہ. کیا کہنے. سکون کیا ہے؟ خود اپنے معنی میں دائرہ ہے. سکوت کیا ہے؟ اضافیت ہے. سو اس کی پیمائشوں کو پھر شور کی ضرورت ہے. اس کی پیمائشوں کو پھر شور کی ضرورت. یہاں پہ پیمائشیں حوالہ، یہاں ضرورت بھی ایک حوالہ. یہاں پہ پیمائشیں حوالہ، یہاں ضرورت بھی ایک حوالہ. حقیقتوں کے سمندروں کا ہر ایک قطرہ ہزار امکان لیے ہوئے. حقیقتوں کے سمندروں کا ہر ایک قطرہ، حقیقتوں کے سمندروں کا ہر ایک قطرہ ہزار امکان لیے ہوئے. ہر ایک امکان اضافیت ہے. حقیقتوں کے سمندروں کا ہر ایک قطرہ ہزار امکان لیے ہوئے. ہر ایک امکان اضافیت ہے. شعور انسان اضافیت ہے. وجود وجدان اضافیت ہے. شعور انسان اضافیت ہے. وجود وجدان اضافیت ہے. خدا حوالہ ہے یا حقیقت؟ خدا حوالہ ہے یا حقیقت؟ خدا حوالہ ہے یا حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو حوالہ خلائیں کیسے؟ خدا حوالہ ہے یا حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو حوالہ خلائیں کیسے؟ اگر خدا حوالہ ہے یا حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو حوالہ خلائیں کیسے؟ اگر حوالہ ہے تو حقیقت سوال کیوں ہے؟ اگر حقیقت ہے تو حوالہ خلائیں کیسے؟ اگر حوالہ ہے تو حقیقت سوال کیوں ہے؟ یہ کائناتوں کو نوری سالوں سے ناپ لینے کی ایک صحیح ہے. کیا مصرع کہا آپ نے. واہ واہ. یہ کائناتوں کو نوری سالوں سے ناپ لینے کی ایک صحیح ہے. تجاذب بے کراں کی وسعت، ستارہ انتہا سے لے کر وجود بے انتہا کی سرحد عبور کرنا. خدا کشی ہے کہ خودکشی؟ کیا بات ہے. تجاذب بے کراں کی وسعت، ستارہ انتہا سے لے کر وجود بے ستارہ انتہا سے لے کر وجود بے انتہا کی سرحد عبور کرنا. خدا کشی ہے کہ خودکشی؟ یہ سب سراسر اضافیت ہے. ہر ایک پیمبر اضافیت ہے. لاہب کا بستر اضافیت ہے. تمام منظر اضافیت ہے. یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت. کیا کہنے. یقیناً کو برخاست بڑا مشکل کام ہے. کوئی آپ جلدی کر نہیں سکتے. کیا تسلسل ہے. واہ واہ. اچھا میں معذرت چاہوں گا عمر بھائی، ایک تازہ سا نظم ہے، میں چاہتا ہوں یہ آپ تک پہنچے اور یہ کم لوگ سنیں. اس کا نام ہے لا. عربی میں لا کہتے ہیں نہیں. لا جی. لیکن یہ لا ایبسولوٹ نتھنگ کے لیے ہوتا ہے. لا کچھ نہیں. تمہارے جسم کو چھو کر، تمہارے جسم کو چھو کر کہیں خود میں کہیں تحلیل ہوتا جا رہا ہوں. تمہارے جسم کو چھو کر کہیں خود میں کہیں تحلیل ہوتا جا رہا ہوں. اور جہاں ہوں میں وہاں ہرگز نہیں. تمہارے جسم کو چھو کر کہیں خود میں کہیں تحلیل ہوتا جا رہا ہوں. اور جہاں ہوں میں وہاں ہرگز نہیں. بس تمہارے بازوؤں پہ بہتے بہتے لمس کے دھاگوں سے بنتی بے لباسی. کیا مصرع کا ہے صاحب. واہ واہ. بس تمہارے بازوؤں پہ بہتے بہتے لمس کے دھاگوں سے بنتی بے لباسی. لمس کے دھاگوں سے بنتی بے لباسی. اور اچانک سارے پیکر پر اترتے وقت کی گردش میں لرزاں ہوں. اور اچانک سارے پیکر پر اترتے وقت کی گردش میں لرزاں ہوں.
میں اس معدومیت کی راہ پر خود اپنے ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں مبتلا ہوں. کیا بات ہے. میں اس معدومیت کی راہ پر خود اپنے ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں مبتلا ہوں. گھل رہا ہوں پر قسم گردش کے محور کی قسم موجود اور موجودگیت کی قسم گردش کے محور کی قسم موجود اور موجودگیت کی. وہی موجود جو خود میں خلا ہے اور وہی موجودگیت جو ہے بظاہر ہے مگر ہو کر بھی کیا ہے. کیا کہنے. قسم گردش کے محور کی قسم موجود اور موجودگیت کی. وہی موجود جو خود میں خلا ہے اور وہی موجودگیت جو بظاہر ہے مگر ہو کر بھی کیا ہے. کیا بات ہے. وہی موجودگیت جو بظاہر ہے مگر ہو کر بھی کیا ہے. کیا کہنے. اس عدد اعداد کی دنیا میں سارا کھیل گنتی ہے. اس اعداد کی دنیا میں سارا کھیل گنتی کا. اس عدد اعداد کی دنیا میں سارا کھیل گنتی ہے. اس عدد اعداد کی دنیا میں سارا کھیل گنتی ہے. یا یوں سمجھو ہمیں لگتا ہے سارا کھیل گنتی ہے. اس عدد اعداد کی دنیا میں سارا کھیل گنتی ہے. یا یوں سمجھو ہمیں لگتا ہے سارا کھیل گنتی ہے کہ 1 2 3 سے نہ ختم ہوتے اس تسلسل کے خلا میں. کہ 1 2 3 سے نہ ختم ہوتے اس تسلسل کے خلا میں. صبح و شام و شب کے بے ہنگم مگر ہموار قصے میں نہ کچھ موجود نہ موجودگیت ہے. کیا بات ہے. صبح و شام و شب کے بے ہنگم مگر ہموار قصے میں ہموار قصے میں نہ کچھ موجود نہ موجودگیت ہے. فقط گنتی ہے. کیا کہنے ہیں صاحب. نہ کچھ موجود نہ موجودگیت ہے. نہ کچھ موجود نہ موجودگیت. فقط گنتی ہے اور گنتی نفی ہے. کیا بات. گنتی ہے اور گنتی نفی ہے. پر نفی کیا ہے. کیا بات. فقط گنتی ہے اور گنتی نفی ہے. پر نفی کیا ہے. نفی موجودگیت کا پتہ ہے. کیا کہنے عارف بھائی. فقط گنتی ہے اور گنتی نفی ہے. پر نفی کیا ہے. نفی موجودگیت کا پتہ ہے اور وجود اس بے یقینی میں خلا ہے. نفی موجودگیت کا پتہ ہے اور وجود اس بے یقینی میں خلا ہے. ایک خدا ہے ایک فنا ہے اور کیا ہے. کیا بات. ایک خدا ہے ایک فنا ہے اور کیا ہے. ایک خدا ہے ایک فنا ہے اور کیا ہے. پھر یہاں ہم ہے نہیں ہے کون ہے کیوں ہے کہاں ہے اور کیسے ہے کہ بحثوں میں الجھتے ہیں. کیا بات ہے. پھر یہاں ہم ہے نہیں ہے کون ہے کیوں ہے کہاں ہے اور کیسے ہے کہ بحثوں میں الجھتے ہیں. کیسے ہے کہ بحثوں میں الجھتے ہیں اور کیسے ہے کہ بحثوں میں الجھتے ہیں. تو ہم ہیں یا نہیں ہیں. کون ہیں کیوں ہیں کہاں ہیں اور کیسے ہیں کہ پاتالوں میں گرتے ہیں. اور کیسے ہیں کہ پاتالوں میں گرتے ہیں. اور اس پر کون سی تعریف بہتر ہے کا ایک بے اند جھگڑا. کون سی تعریف بہتر ہے کا ایک بے اند جھگڑا. ایک کیا ہے ایک کیا ہے ایک تو یکتائیت ہے بے کراں تنہائیت. ایک کیا ہے ایک تو یکتائیت ہے بے کراں تنہائیت لیکن یہ لامتناہیت ہرگز نہیں ہے. ایک کیا ہے ایک تو یکتائیت ہے ایک تو یکتائیت ہے بے کراں تنہائیت لیکن یہ لامتناہیت ہرگز نہیں ہے. ہر عدد کا راستہ لا ہے. ہر عدد کا راستہ لا ہے مگر یہ راستہ لا تب ہے جب یہ صفر ہو اور ایک نہ ہو. مگر یہ راستہ لا تب ہے جب یہ صفر ہو اور ایک نہ ہو. جیسے کائنات اب بس ایک ہے سو لا نہیں ہے. ہاں مگر آغاز اس کا بھی فقط لا تھا. یہی لا انتہا بے انتہا ہے. لا انتہا بے انتہا ہے. یوں تمہاری آنکھ کی چوکھٹ سے آگے اس وجود نارسا کی آخری حد پر کوئی یکتائی یا تنہائی
اپنی کوئی یکتائی یا تنہائی، اپنی کوئی یکتائی یا تنہائی اپنی اس نفی سے معتبر ہرگز نہیں ہے، کوئی یکتائی یا تنہائی اپنی اس نفی سے معتبر ہرگز نہیں ہے، میرا نہ ہونا میرے ہونے سے بڑھ کر معجزہ ہے، میرا نہ ہونا میرے ہونے سے بڑھ کر معجزہ ہے، سو میں اب معدوم میں تحلیل ہوتا ہوں، تمہارے جسم کو چھو کر کہیں خود میں کہیں تحلیل ہوتا جا رہا ہوں۔ کیا اچھی نظم سنائی عاطف بھائی، میں حیران ہو گیا۔ میں بتا رہا ہوں یہ نظم کہنا بہت مشکل ہے، میں تو ان مصرعوں میں کھو گیا۔ کیا سحر انگیزی ہے، کیا قادر الکلامی ہے، کیا انداز بیان ہے، بہت مبارکباد، بے پناہ اچھی نظم ہے، واہ واہ۔ بہت اچھا، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک جو ہے اس نظم کا ایک ایک جو میں کہوں گا کہ حرف جو ہے انہوں نے ایسے اس کو انتخاب کیا ہے کہ اس کے لیے صفات تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں بہت سارے کمنٹس آئے ہیں، ان سارے کمنٹس میں سے ایک ہی کمنٹ کہوں گا جو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ہم سب اردو والوں کے لیے بڑا اعزازی ہے۔ وہ جملہ کہ موجودہ عہد کے تمام بہترین شعراء میں سے ایک آپ کا نام جو ہے سر فہرست نظر آتا ہے، یہ ہمارے ناظرین کا کہنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایران سے آپ کو خصوصی سلام ہے، اور میرے سید عرفان نبی صاحب کشمیر سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا پیار بھرا سلام عمر صاحب کو بھی۔ بہت بہت شکریہ سید عرفان نبی صاحب، چونکہ یہ JNK گڈ مارننگ نیوز کرتے رہتے ہیں، بہت خوبصورت پروگرامز وہاں کرتے ہیں۔ عدنان صاحب ہیں، شہناز نقوی صاحبہ، بے شمار نام میں اس وقت اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ وقت بہت نکلتا جاتا ہے، اور ہم اس طرح کے مناظر نظموں کے اندر حالات اور واقعات اور الفاظ کی بے شمار میں کہوں گا تہیں ہیں، ان کے اندر معنی کتنے تلاش کیے جائیں وہ تو بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ سلامت رکھے۔ اس بیچ میں کیونکہ آپ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، تو تھوڑا سا میں اس گوشے کو بھی آپ سے اس لیے ڈسکس کرنا چاہوں گا یا آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین تک بھی پہنچانا چاہوں گا۔ میں نے آپ کے بہت خوبصورت جو ہیں معیاری صحافت کے اعتبار سے کالم پڑھے ہیں، بہت زیادہ آپ کی نفاست بری، سلاست سے بری ہوئی، حقیقت پر مبنی جو ہے یہ تمام تر چیزیں دیکھی ہیں۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ شاعر ہے، تجزیہ نگار بھی ہے، ادیب بھی ہے، صحافی بھی ہے، تو یہ ایک ساتھ عاطف توقیر کیسے کیسے یہ سب کچھ نبھاتے گئے آپ؟ اور یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ صحافت کا جو میں کہوں گا شوق ہے، یہ آپ کو جرمنی سے ہی ہے یا کہ کہیں پیچھے آپ پاکستان سے لے کر آئے، یا کس طرح کا یہ سلسلہ بنا صحافت کے ساتھ آپ کا شوق؟ میں تو شروع سے مجھے یاد ہے کہ میں 11ویں جماعت میں تھا جب سے میں ریڈیو کر رہا تھا، تو میڈیا کے ساتھ تو میں وابستہ تھا ہی۔ پھر میری جو ماسٹرز کی پہلی ڈگری تھی وہ بھی ماس کمیونیکیشن میں ہی تھی، صحافت میں ہی تھی۔ پھر میں اخبارات میں بھی سب ایڈیٹنگ کرتا رہا، پھر ریڈیو اور ٹی وی کے ساتھ وابستہ رہا، اسٹیج ڈرامے لکھتا رہا۔ مجھے اصل میں پھر بتا دوں، میری نظر میں مجھے اچھا لگتا ہے سٹوری ٹیلنگ۔ اور سٹوری ٹیلنگ میں مختلف طرز کے درجے ہوتے ہیں نا۔ کوئی ایسی خبر ہوتی ہے جو وقت سے ماورا ہوتی ہے، وہ کہانی جو وقت سے ماورا ہوتی ہے وہ ادب ہوتا ہے۔ وہ کہانی جو وقت سے ماورا نہیں ہوتی، وقت کے اندر ہوتی ہے، وہ خبر ہوتی ہے۔ تو بات یہ کہ وہ دیکھیے عاطف بھائی، آپ نے ایک نئی تشریح کی ہے، واہ واہ، اس جملے کو پھر ریپیٹ کیجیے، یہ ایک نئی تشریح ہے۔ ایسی وہ کہانی جو وقت کے ٹائم فریم، وقت کے جو باؤنڈری ہے اس سے باہر کی ہوتی ہے، وقت کی سرحد سے باہر کی ہوتی ہے، وہ ادب ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہانی جو وقت کی سرحد کے اندر کی ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے۔ تو میں تو دونوں طرح کی کہانیاں لکھتا ہوں۔ تو وہ کہانیاں جو آپ پڑھتے ہیں خبر کی صورت میں وہ ہماری آج کی کہانیاں، لیکن ان کہانیوں میں سے ہی کچھ ایسی کہانیاں مل جاتی ہیں جن پر وقت کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ ادب ہوتا ہے۔ اچھا، کیا آپ نے کبھی کوئی ناول لکھنے کے لیے کبھی کچھ ذہن بنایا ہے؟ جی، میں بھی ایک انگریزی کا ناول یا کوئی افسانہ؟ جی، میں انگریزی کا ایک ناول لکھ رہا ہوں۔ جی، مجھے یاد ہے جب میں ملا تھا آپ سے تو وہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ کوئی انگریزی میں کوئی کتاب آپ کر رہے ہیں۔ تو وہ بس اس کو اصل میں میری عمر میں ناول لکھنا بڑا مشکل کام اس لیے کہ، اور شاعر کے لیے آپ جانتے ہیں عمر بھائی، آپ شاعر ہیں
شاعر کے لیے ناول لکھنا اس لیے مشکل کام ہے کیونکہ شاعر کو عادت ہوتی ہے ایک نشست میں لکھنے کی. ہم 1 یا 2 نشست میں لکھنے والے لوگ ہیں. ناول کے لیے جو پیشنس چاہیے، جو صبر چاہیے، وہ شاعر کے پاس بڑا مشکل ہے ہونا. وہ بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایک تو ڈیلیبریشن اس میں بہت زیادہ ہے کہ آپ نے بیٹھ کے لکھنا ہے، پھر آپ نے جو کردار ہیں ہر کردار کو بن کے لکھنا ہے. تو اس لیے اس لیے مجھے وقت زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ میں چاہ نہیں رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ اس میں نادانستگی زیادہ سے زیادہ ہو. جب وہ کردار ہو تو وہ خود ہی بولے، میں بیٹھ کے نہ کروں. تو اس لیے مجھے وقت زیادہ لگ رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اب میں کافی حد تک لکھ چکا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے کچھ 6-7 ماہ میں وہ مکمل ہو جانا چاہیے. جی. کچھ لوگ یہاں پوچھ بھی رہے ہیں کہ عاطف بھائی آپ کی کتابیں آ رہی ہیں، آ چکی ہیں، تھوڑا سا وہ بھی بتائیے. اور میں کمنٹس اب زیادہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ کمنٹس کم پڑھیں اور ہمیں ان کی شاعری سننے دیں. اچھا عرفان بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ شاعری کی کتاب نا مجھے بہت ڈر لگتا ہے. مسئلہ یہ شاعری کی کتاب کا کہ کتاب شائع ہونا کوئی بڑی بات نہیں. ہم نے چچا غالب سے اور چچا جان دونوں سے ایک چیز سیکھی ہے کہ آپ کتاب کی وجہ سے شاعر نہیں ہوتے. آپ جب جانے لگے نا دنیا سے تو ایک کتاب چھاپ جائے، بس وہ کافی ہوتا ہے. اب میں کتاب چھاپوں گا تو اس سے کیا ہوگا؟ پہلے میں کتاب چھاپوں گا، پھر میں سر پہ رکھ کے اس کو بانٹنا شروع کر دوں گا. اس سے تو میں نہیں بنوں گا شاعر. تو مجھے نہیں لگتا کہ کتاب ابھی شائع ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ کتاب آخر میں جب میں جانے کا وقت ہوگا میرے، تو میں اپنی ساری تخلیقات دیکھوں گا، اس میں سے چھان کے جو مجھے لگے گا کہ یہ رہ سکتی ہیں، ان پر وقت کا اثر نہیں ہوا ہے، یہ سروائیو کر گئی ہیں اتنے عرصے اور مزید بھی کر جائیں گی کچھ عرصہ، تو ان کو میں مجتمع کر کے ایک کتاب. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی مجھے کتاب شائع کرنا چاہیے. ناول کی بات اور ہے. ناول یا کیونکہ شاعری پر آپ کا شاعری پر جو ضوابط ہیں وہ بالکل مختلف نافذ ہوتے ہیں. جو ادب کی دیگر اصناف ہیں ان پر مختلف ہے. آپ کہانیاں لکھیں، آپ ناول لکھیں، وہ آپ شائع کر دیں کیونکہ ان کا مقصد دوسرا ہوتا ہے، ان کا قاری مختلف ہوتا ہے. شاعری کا قاری، شاعری کا سامع وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. اس کو خیال رکھنا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے. اس کے لیے کیونکہ شاعر دیکھیے، شاعر کو صرف شاعری وقت سے ماورا نہیں ہوتی ہے، بلکہ پھر وہ اس شاعری کا جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ بھی وقت سے ماورا ہوتا ہے. اور اگر وہ نہیں ہے، وقت کے اندر ہے، تو پھر وہ بھی خبر بن کے رہ جائے گا. خبر سے باہر نکلنے کے لیے اسے اپنی شاعری کی وجہ سے وقت سے ماورا ہونا پڑے گا. غالب 150 سال بعد اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کی کتاب، بلکہ عبدالرحمن بنجوری نے تو کہہ دیا کہ ہندوستان میں 2 ہی الہامی کتابیں اتری ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب. تو اگر وقت سے آپ ماورا اتنے ہو جاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں وہ وہاں تک وہ ہے راستہ. اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں، ورنہ تو اتنے سارے لوگ ہیں کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہتے چلے جائیں گے. بے شک بے شک. تو میں چاہوں گا کہ اس بیچ میں آپ ہمیں ضرور کوئی تازہ ترین غزل بھی سنائیں. اور فرح فیضان صاحبہ ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہو آر یو. الحمدللہ یہ فائن ہے، بہت خوبصورت سے ہمیں شعر بھی سنا رہے ہیں، نظمیں بھی سنا رہے ہیں، اور بہت کچھ آپ سے اور بھی پوچھا جا رہا ہے. بہرحال میں یہی کہوں گا کہ یہ سلام محبت جو ہے آپ سب قبول کرتے جائیں، لیکن ایک خوبصورت سی غزل بھی آپ ضرور سنا دیجیے. میں ایک سناتا ہوں. شکریہ محمد آصف. آپ کی نظر شہر وفا سے زخم کے کتنے نشان چلے گئے. شہر وفا سے زخم کے کتنے نشان چلے گئے. سارا یقین اٹھ گیا، سارے گمان چلے گئے. شہر وفا سے زخم کے کتنے نشان چلے گئے. سارا یقین اٹھ گیا، کیا کہنے، سارے گمان چلے گئے. شہر سکوتگان میں باقی بچی فقط گھٹن. شہر سکوتگان میں باقی بچی فقط گھٹن. لوگوں کا یہ سوال ہے، لوگ کہاں چلے گئے. کیا بات ہے. شہر سکوتگان میں کیا کہنے، کیا مصرع ہے شہر سکوتگان میں. واہ واہ. شہر سکوتگان میں باقی بچی فقط گھٹن. لوگوں کا یہ سوال ہے، لوگ کہاں چلے گئے.
کیا کہنے. وقت تھا عمر بھائی، وقت تھا ایک سانحہ، اور سانحہ گزر گیا. واہ واہ، کیا بات تھا ایک سانحہ، واہ اور سانحہ گزر گیا. وارفتگاں کے ہاتھ سے موجودگاں چلے گئے. کیا بات ہے، وارفتگاں کے ہاتھ سے کیا کہنے. موجودگاں چلے گئے. واہ واہ. وقت تھا ایک سانحہ، اور سانحہ گزر گیا. وارفتگاں کے ہاتھ سے موجودگاں چلے گئے. باغ جسد کے ہے خلا، گوشہ بگوشہ جا بجا. کیا بات ہے، باغ جسد کے ہے خلا، باغ جسد کے ہے خلا، گوشہ بگوشہ جا بجا. غنچہ کنانے جسم و جاں، دل زدگاں چلے گئے. غنچہ کنانے جسم و جاں، دل زدگاں چلے گئے. باغ جسد کے ہے خلا، گوشہ بگوشہ جا بجا. غنچہ کنانے جسم و جاں، دل زدگاں چلے گئے. سارا جہاں بس گیا، سارے گماں چلے گئے. اچھا، یہ بھی سن لیجیے، ایک اور پرانی غزل کے کچھ شعر ہیں، وہ بھی آپ کے. کیا کہنے صاحب، واہ واہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ. واہ. چند اشعار کے شوق سرور شام غم، اپنے سوا کسی کا ہے. شوق سرور شام غم، اپنے سوا کسی کا ہے. جام و صبح کسی کے ہیں. شوق سرور شام غم، اپنے سوا کسی کا ہے. جام و صبح کسی کے ہیں، کیف و نشہ کسی کا ہے. جام و صبح کسی کے ہیں. کیا کہنے، بہت اچھا مسئلہ ہے عاطف بھائی. واہ واہ. شوق سرور شام غم، اپنے سوا کسی کا ہے. جام و صبح کسی کے ہیں، کیف و نشہ کسی کا ہے. خود تک پہنچ کے دیکھیے، کیا کیا پڑے گا بیچ میں. خود تک پہنچ کے دیکھیے، کیا کیا پڑے گا بیچ میں. کیا بات ہے. خود تک پہنچ کے دیکھیے، کیا کیا پڑے گا بیچ میں. گویا قبا ہے آپ کی، بندے قبا کسی کا ہے. گویا قبا ہے. عاطف بھائی کیا شعر کہہ دیا آپ نے. واہ واہ. خود تک پہنچ کے دیکھیے، خود تک پہنچ کے دیکھیے، کیا کیا پڑے گا. گویا قبا ہے آپ کی، بندے قبا کسی کا ہے. بندے قبا کسی کا ہے. خیمہ سامری کو ہے اجدر رامسس کا خوف. خیمہ سامری کو ہے اجدر رامسس کا خوف. خیمہ سامری کو ہے اجدر رامسس کا خوف. یعنی عصا کسی کا ہے، یعنی خدا کسی کا ہے، یعنی عصا کسی کا ہے. کیا کیا کہنے، کیا منظر. خیمہ سامری کو ہے، خیمہ سامری کو ہے اجدر رامسس کا خوف. یعنی عصا کسی کا ہے، یعنی خدا کسی کا ہے. کس کس خدا کا ذکر ہو، کس کس خدا سے کام ہو. کس کس خدا کا ذکر ہو، کس کس خدا سے کام ہو. دل میں دعا کسی کی ہے، حرف دعا کسی کا ہے. دل میں دعا کسی کی ہے، بہت اچھی غزل. حرف دعا کسی کا ہے. کاسے جسم و جاں خلا، لمحہ دوستاں خلا. کاسائے جسم و جاں خلا، لمحہ دوستاں خلا. وعدہ شب کسی سے ہے، وعدہ وفا کسی کا ہے. وعدہ شب کسی سے ہے، وعدہ وفا کسی کا ہے. شوق سرور شام غم، اپنے سوا کسی کا ہے. کیا کہنے ہیں. کیا عمدہ شاعری سنائی ہے عاطف بھائی آپ نے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو آپ کا لہجہ ہے، جو الفاظ کی نشست و برخاست ہے، جو لفظ آپ تلاشی سے لگتی ہے، یہ بالکل آپ کی اپنی ہے، کہیں نظر نہیں آتی ہے. بہت بہت شکریہ.
بہت سر ایمان کوئی 2-3 بار آپ کو اللہ آپ کے کرم میں اور زیادہ جگائے. بہت شکریہ. آنکھیں ہے سر کسی کوئی ردیف قافیہ جس میں آپ نے لکھا ہو؟ عاطف توقیر بھائی کا ایک پروگرام تھا جس کا ہے وہ پہلے آنکھیں، ریڈیو پہ ایک پروگرام کیا کرتا تھا میں، اس کا نام تھا آنکھیں غزل ہیں آپ کی. اچھا آنکھیں غزل ہیں آپ کی. واہ واہ واہ. تو وہی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں پلیز 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 کہ وہ اب نہیں رہا. ہاں میں بس کچھ کاموں کی وجہ سے کر پا نہیں رہا. بہت بہت میں زندہ باد. میں اپنے ناول پہ زیادہ کام کر رہا ہوں تو وقت نہیں نکل رہا میرے پاس سوشل میڈیا کے لیے زیادہ، لیکن وقت آئے گا تو ضرور دوبارہ سے بیٹھیں. بہت ہی بہترین، بہت ہی خوبصورتی سے لوگ سن بھی رہے ہیں. طارق خان صاحب جو ہیں عمر فاروق صاحب کے دوست ہیں، اس لیے میں ان کا نام لیتا ہوں. بہت سارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مقرر کر رہے ہیں. اب انہوں نے کس شعر کو مقرر کیا چونکہ ایک فلو میں آپ پڑھ بھی رہے تھے اور ہم تک کمنٹ ویسے بھی تھوڑی دیر تک آتا ہے. بہرحال مزہ آ گیا. یہ سارے لوگ جو ہیں توقیر بھائی آپ کی بہت شکریہ تمام دوستوں کو، بڑی محبت اس کو جو ہے پسند بھی فرما رہے ہیں. خود یعنی آپ جرمنی سے اس وقت ہیں، تو جرمنی کا منظرنامہ کیسا ہے اس وقت؟ مطلب اردو کے حوالے سے آپ کا لہجہ، آپ کا سر تال، آپ کی ادائیگی جو ہے یعنی ہو بہو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جان ایلیا بھی کہیں ان کی روح کہیں آس پاس ہے اور وہ بھی سن کر خوش ہو رہے ہیں. وہ تو ہوں گے. تو ویسے بھی میں نے دیکھا آپ کو بھی اکثر جان ایلیا کے حوالے سے بات کرنی ہو تو آپ کو بلایا جاتا ہے. تو جان ایلیا کے حوالے سے بھی اگر 2-4 جملے آپ کہہ دیں کہ کس طرح آپ کا اور ان کا یہ شعری سفر رہا. دیکھیں میرا شعری سفر ان کے ساتھ، دیکھیں ان سے ملاقات کی وجہ یہ تھی کہ میں شعر تو کہتا تھا لیکن میرے آس پاس آجو باجو کوئی شاعر تھا ہی نہیں. تو مجھے کہا گیا، میرے ایک کالج میں میرے ٹیچر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کسی شاعر کو جا کے اپنے کلام دکھائیے. کیونکہ میں تو بچپن سے کہہ رہا تھا کہ آپ 6ٹھی-7ویں جماعت سے وہ تصور وہ کہاں جس میں تیری مورت نہیں ہوتی، تیری یادوں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، وہ جو تکمنیاں ہوتی ہیں. تو تب سے تو میں تو اپنا کلام لے کے کسی شاعر سے ملنے گیا تھا. میں تو بس وہاں پر جان ایلیا سے ایک مشاعرے میں ملاقات تھی، پھر وہاں سے لیکن اہم بات جو ان سے سیکھی وہ یہ کہ آپ شاعر کو کتاب پڑھنا ہے، کتاب ضروری ہے شاعر کے پاس. اور یہ میرے خیال میں وہ کی ہے جو شاعر جو جان کو دوسروں سے مختلف کرتی ہے. جان انتہائی پڑھا لکھا آدمی تھا. جان کا آسان مصرع بھی اگر آپ کو ملے گا اس کے پیچھے پورا علم ہوگا. ان کا جان کا شعر سنیے اور کتنا آسان سے شعر. جان کا شعر ہے، میں اکثر ہی سناتا ہوں شعر. عمر بھائی شعر ہے کہ مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت، مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت، رونا پڑتے اگر خوشی ہوتی. اس کا اپنا ایک پیتھوس ہے، اس کا اپنا. تو یہ جو جان کو میں اس لیے میں ان کو ان کا ایک اور شعر سنیے کہ آخری بت نہ کیوں خدا ٹھہرے، بت شکن بت گری کو بھول گیا. تو ذرا اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، ہسٹری ہے جو ساتھ چلتی ہے جان کے. یہی جان کو دوسرے شاعروں سے ممتاز کرتی ہے کہ جان بہت پڑھے لکھے شاعر تھے. بے شک. اور دبئی بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے. عادل فہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور خضر جمال صاحب ہیں لیکن حضور آپ تھوڑا لیٹ آ گئے، کہتے ہیں کہ سچ ہے غدار والی وہ نظم ہو جائے. تو بہرحال وہ ہو گئی ہے، تھوڑا آپ لیٹ آئے ہیں. محمد رحمان صاحب 2 رنگ چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جائے، یا سراسر موم ہو جا. جی بہرحال یہ تو میں دیکھ رہا تھا. بہت ہی خوبصورتی سے یہ سفر جو آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور بہت ساری دعائیں آپ کو ملتی جا رہی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک. چاہے ایران ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، دبئی ہو، ہر طرف سے آپ کو سلام بھی اور آپ کو دعوتیں بھی ہو رہی ہیں. اب میں یہاں کیا کہوں، آپ کو کچھ پروگرامز میں یہیں سے دعوت ہو رہی ہے تو میں تو بہرحال یہ آپ تک کیا پہنچاؤں. عمر بھائی آپ عاطف بھائی کچھ اپنی پسند کا بھی کلام سنا دیں جو ابھی تازہ کہا ہوا آپ نے. جی سر، میں
کو کچھ غزلیں یا نظمیں جو ابھی آپ کی پسند کے سنانا چاہیں. اچھا میں آپ کو یہ تو ناظرین کی فرمائش ہے، آپ نے سنائیے. اچھا میں آپ کو کیونکہ ناظرین میں کچھ ایسے بھی دوست ہیں جو زیادہ آپ ہندوستان میں جو زیادہ مشکل والی اردو نہیں سمجھتے، تو ان کو آسان سے کچھ چیزیں، آسان سے اشعار بھی کچھ آپ کو کر دیتا ہوں کہ اس قدر ٹوٹ کر ملا ہے کوئی، اس قدر ٹوٹ کر ملا ہے کوئی، اس قدر ٹوٹ کر ملا ہے کوئی، جیسے مجھ سے بچھڑ رہا ہے کوئی. اس قدر ٹوٹ کر ملا ہے کوئی، بہت اچھا شعر ہے. واہ مجھ سے بچھڑ رہا ہے کوئی. کیا کہنے کا، بڑی کیفیت ہے. میرے آنگن میں کیسی خوشبو ہے، میرے آنگن میں کیسی خوشبو ہے، جیسے اٹھ کر ابھی گیا ہے کوئی. کیا بات ہے. میرے آنگن میں کیسی خوشبو ہے، جیسے اٹھ کر ابھی گیا ہے کوئی. جسم بیدار ہو رہا ہے میرا، جسم بیدار ہو رہا ہے میرا، میری باہوں میں سو رہا ہے کوئی، میری باہوں میں سو رہا ہے کوئی. کیا بات ہے. اب ایک اور نظم پوچھے کہ اوڑھ لے پھر سے بدن رات کے بازو نکلے، اوڑھ لے پھر سے بدن رات کے بازو نکلے، خواب در خواب کسی خوف کا چاقو نکلے. اوڑھ لے پھر سے بدن رات کے بازو نکلے، خواب در خواب کسی خوف کا چاقو نکلے. آئینے پر کسی ناخن کی خراشوں کا وہم، آئینے پر کسی ناخن کی خراشوں کا وہم، عکس نوچوں تو وہاں بھی تیرا جادو نکلے. آئینے پر کسی ناخن کی خراشوں کا بے پناہ اچھا شعر ہے. آئینے کیا کہنے ہیں، بہت اچھا شعر ہے. آئینے پر کسی ناخن کی خراشوں کا وہم، کیا کہنے، عکس نوچوں تو وہاں بھی تیرا جادو نکلے، عکس نوچوں تو وہاں بھی تیرا جادو نکلے. کیا اچھا شعر، کیسے عمدہ شعر کہہ دیا آپ نے. آئینے پر کسی ناخن کی خراشوں کا وہم، عکس نوچوں تو وہاں بھی تیرا جادو نکلے. تیری آواز کی کرنوں سے تصور روشن، تیری آواز کی کرنوں سے تصور روشن، پھول نکلے کہ تیرے جسم سے خوشبو نکلے. تیری آواز کی کرنوں سے تصور روشن، پھول نکلے کہ تیرے جسم سے خوشبو نکلے. شوبدہ گر تیری آغوش تلک جا پہنچا، شوبدہ گر تیری آغوش تلک جا پہنچا، تیرے پہلو سے کئی اور بھی پہلو نکلے. شوبدہ گر تیری آغوش تلک جا پہنچا، شوبدہ گر تیری آغوش تلک جا پہنچا، تیرے پہلو سے کئی اور بھی پہلو نکلے. تیرے پہلو سے کئی اور بھی پہلو نکلے. جشن زندہ کی روایت کا بھرم قائم ہے، جشن زندہ کی روایت کا بھرم قائم ہے. جسم نے رقص کیا آنکھ سے آنسو نکلے، جسم نے رقص کیا آنکھ سے آنسو نکلے، خواب در خواب کسی خوف کا چاقو نکلے. چند ادھر ادھر کے اشعار بھی آپ کی نظر کرتا ہوں. تیری زمین سے جس دن بھی ہو کے آتا ہوں، تیری زمین سے جس دن بھی ہو کے آتا ہوں، میں اپنے آپ کو چھو چھو کے مسکراتا ہوں. تیری زمین سے جس دن بھی ہو کے آتا ہوں، میں اپنے آپ کو چھو چھو کے مسکراتا ہوں. عجب شفق کا سا لمحہ ہے طاق کے اوپر، عجب شفق کا سا لمحہ ہے طاق کے اوپر، کبھی چراغ جلاتا کبھی بجھاتا ہوں، کبھی چراغ جلاتا کیا بات ہے، کبھی بجھاتا ہوں. اور واہ واہ، بس میرا ہمیں کافی سارا سنا دیا. ارے واہ،
میں یہاں دیکھ پا رہا ہوں کہ بہت ہی محبتیں، بہت ہی دعائیں، بہت ہی سلام ان بیچوں بیچ میں اقصیٰ کمال بھٹی ہوں یا عامر عباس ہوں، سعد اللہ صاحب ہوں، طارق خان صاحب ہوں، پرویز مظفر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی ہر غزل اچھی لگی۔ راجہ وحید الزما صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے گاؤں سے بھی عاطف توقیر صاحب کی کوئی نسبت ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ۔ کون سے راجہ وحید الزما، اچھا ہو سکتا ہے میرے گاؤں کے ہی ہوں، کیا بات ہے۔ جی تو اچھا بہرحال ہمارا گاؤں گلزار صاحب کے گاؤں کے بالکل قریب ہے۔ گلزار صاحب دینا سے ہیں، ہمارا گاؤں بالکل کے قریب ہے، بلکہ ہم تو زندگی بھر جو چھوٹے تھے تو دینے کے جو پاپے ہوتے ہیں رس جو چائے میں ڈبو کے، وہ ہم بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، وہ دینے سے ہی آتے ہیں ہمارے گاؤں میں۔ اچھا تو میر صاحب حسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور سعد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید پشتو میں بھی شاعری کرتے ہیں۔ نہیں میں پشتو میں شاعری اچھا نہیں کرتا۔ تو اقصیٰ کمال بھٹی صاحبہ کا ایک کمنٹ بہت اچھا مجھے لگا، صاحبہ ہیں یا صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ توقیر صاحب آپ کہاں غائب رہے، یعنی اتنی خوبصورت شاعری، اتنا خوبصورت کلام اور اتنی یعنی حسین یہ بزم جو آرائی یہاں ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ توقیر صاحب آپ غائب کہاں رہے، یعنی کہ آج تک یہ تو میرے خیال میں عمر بھائی کی محبت ہے۔ بات یہ کہ میں کافی پچھلے کچھ 3-4 ماہ سے میں بالکل سوشل میڈیا پر موجود ہی نہیں تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ تمام اس چہل پہل سے الگ ہو کے، خبر کی دنیا سے الگ ہو کے کوئی دوسرا کام کیا جائے، لیکن اب مسئلہ یہ کہ عمر بھائی کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، عمر بھائی کو ہم نہ کہہ نہیں سکتے، اور ہم اگر نہ کہیں گے بھی تو سنیں گے ہاں ہی۔ یہ انداز آپ نے صحیح کہا، یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس میں نے کہہ دیا ہے، تو وہ کہہ دیا ہے میں پھر وہ بہرحال نور جمشید پوری صاحب آپ کا شکریہ، ریاض سے ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ عاطف صاحب ہمارے عہد کے شاعر ہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ان کو لائیو سن رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سچ میں اتنی خوبصورت نظمیں اور اتنا خوبصورت خیال ہم تک جو پہنچ پایا ان کی وساطت سے، یہ تو ہمارے لیے سچ میں ایک فخر لمحہ ہے کہ ہم ان کو لائیو سن بھی پا رہے ہیں، دیکھ بھی پا رہے ہیں۔ تو اس بیچ میں آپ نے تو بہت کچھ سنایا، لیکن یہاں چاہتے کچھ اور بھی ہو رہی ہے۔ محبت نہیں، آنکھوں پہ آپ کی کوئی نظم ہے، بہت پرانی نظم ہے، اگر کہیں یاد ہو آپ کو۔ آنکھوں پر مجھے میں معذرت چاہتا ہوں، یاد نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو وہی کسی نے کہا تھا کہ اگر تو بہرحال سلام۔ اچھا جی، محمد نسیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر ہوئی، لیکن بہرحال ایک اچھا پروگرام سن پایا، دیکھ پایا، بہت بہت شکریہ۔ تو اس بیچ میں عمر بھائی آپ کا کوئی خاص سوال، ورنہ میں پھر اپنے سوال کی طرف آؤں گا جو میں اکثر کرتا بھی جی میرے خیال سے ہم لوگوں نے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت آصف بھائی کا لیا ابھی تک۔ جی اب 1 گھنٹہ آصف بھائی کو آپ سوال کر لیجیے، تو پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم لوگ آئندہ کے لیے رکھتے ہیں انشاءاللہ جی، کیونکہ آصف بھائی بھی بہت مصروف آدمی ہیں، یہ ان کی بڑی محبت ہے کہ میرے کہنے پر فوراً آ گئے، بہت مصروف ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ محبت بھرے جو پیغام ہمیں مل رہے ہیں، ان کی محبت ہے، یہ جیسے جیسے سامنے آتے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو سنائیے، تو بہت کچھ سنا دیا ہے ہمارے عاطف توقیر صاحب نے، اور تحریک بقائے اردو کا بھی شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی۔ کامل جمیل صاحب، ہمارا خسارہ پورا نہیں ہوا۔ بہرحال کچھ لوگوں کو انتظار ہے، کوئی ایک شعر اگر ہو جائے تو پھر میں اپنا ایک سوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک کوئی شعر میرے خیال میں کافی سارے تو سنا دیے ہیں، آپ کی نظر کر دیتے ہیں کہ میں تازہ اشعار میں سے کچھ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں جو بالکل بھی تازہ ہیں۔ چلے ایک گماں سا، عمر بھائی، ایک گماں سا تیری خوشی کا رہا، ایک گماں سا تیری خوشی کا رہا، تیری خوشی کا رہا، تجھ سے بچھڑا تو کب کسی کا رہا،
کیا بات. ایک گماں سا تیری خوشی کا رہا. کیا اچھا شعر ہے, واہ واہ واہ. ایک گماں سا تیری خوشی کیا کا کہنے, تجھ سے بچھڑا تو کب کسی کا رہا. کیا کہنے, تجھ سے بچھڑا تو کب کسی کا رہا. واہ واہ. لمحے وصل زلیخا کی قسم, لمحے وصل زلیخا کی قسم, وقت کب ایک سا کسی کا رہا. واہ 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 واہ, وصل کیا زلیخا بات ہے, وقت کب ایک کیا سا کہنے کسی ہیں. کا رہا. لمحے وصل زلیخا کی قسم, وقت کب ایک سا کسی کا رہا. وقت کب ایک سا کسی کا رہا. واہ واہ. تو میری تھی نہیں مگر تھی میری, تو میری تھی نہیں مگر تھی میری, میں تیرا ہو کے بھی کسی کا رہا. تو میری کیا تھی بات نہیں ہے. مگر تھی میری, میں تیرا ہو کے واہ واہ. کسی کا رہا. ہائے کسی کا. کیا بہت بہت ہی کیا کہنے. بہت شکریہ. میں کہوں گا کہ جو لوگوں نے اظہار کیا خوشی کا, میں بھی اسی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ آپ کو لائیو دیکھ کر بہت لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں خوشی ہوئی, اور میں خود کہتا ہوں کہ عمر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ. عرفان بھائی, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کو اسلام کے کچھ شعر سنا دیں, تو میں اسلام کے شعر ہیں بالکل سنائیں جی, بالکل, تاکہ وہ بھی ایک آخر میں وہ ذائقہ بھی رہے. صحرائے جی. کربلائے رہے عاشقاں کے بیچ, صحرائے کربلائے رہے عاشقاں کے بیچ, خوشبو سی پھوٹتی ہے یہاں ہم رہاں کے بیچ. صحرائے کربلائے رہے عاشقاں کے بیچ, خوشبو سی پھوٹتی ہے یہاں ہم رہاں کے بیچ. رنجے شکم, عمر بھائی, رنجے شکم تا تشنا لبی صبر ہاؤ ہو. کیا بات. رنجے شکم تا تشنا لبی صبر ہاؤ ہو, یہ گفتگو نہیں ہے سہولت گراں کے بیچ. کیا کہنے. رنجے شکم تا تشنا لبی صبر ہاؤ ہو, یہ گفتگو نہیں ہے سہولت گراں کے بیچ. سہولت گراں کے بیچ. یہ گفتگو نہیں ہے سہولت گراں کے بیچ. اب بھی چراغ پوری تمازت سے ہے فروز, اب بھی چراغ پوری تمازت سے ہے فروز, اب بھی چراغ پوری تمازت سے ہے فروز, خیمہ خانوادہ شہزادگاں کے بیچ. کیا کہنے. اب بھی چراغ پوری تمازت سے ہے فروز, خیمہ خانوادہ شہزادگاں کے بیچ. تیغائے دشمناں سے قلم ہو رہے ہیں سر, تیغائے دشمناں سے قلم ہو رہے ہیں سر, لیکن ہے سر فراز صف دشمناں کے بیچ. کیا بات ہے. تیغائے دشمناں سے قلم ہو رہے ہیں سر, لیکن ہے سر فراز صف دشمناں کے بیچ. سینائے بو تراب کی چوکھٹ ہے کربلا, سینائے بو تراب کی چوکھٹ ہے کربلا, یعنی حسین دم ہے غم خاندان کے بیچ. یعنی حسین دم ہے غم خاندان کے بیچ, خوشبو سی پھوٹتی ہے یہاں ہم رہاں کے بیچ. کیا بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا کہنے. اور اس خوبصورت جو ساعتیں ہیں, یہ اتنی خوبصورت گھڑیاں ہیں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ہی کیچ کرتا جاؤں, میں ہی اس میں وہ ہوتا جاؤں. بہرحال محمد نسیم صاحب پنجاب مظفر گھر سے جو ہے پاکستان سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. مائرہ خان, رخسانہ میر, ڈاکٹر میر خادم, یہ تمام جو ہیں, ڈاکٹر مشتاق انجم صاحب ہیں, جعفر حسین صاحب ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ حسین چوک اعظم جو ہے پاکستان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں. بلال ملک ہیں. بہرحال عباس جمیل کا, اس کے بعد ایک نام پڑھا تھا میں نے 2-4 بار آیا ہے, ہاں یہ زائد عباسی ہیں کوئی. یہ تمام تر میں کہوں گا کہ محبتیں ہیں. اور میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں ناظرین, میں وہی نام پڑھ پا رہا ہوں جو میرے ڈیوائس پر یہاں سامنے ہیں, اور بے شک کہ یہ آج میں بھی تھوڑا سا قاصر ہو گیا, میں لیپ ٹاپ اپنے کالج بھول آیا, اتنی جلدی میں نکل آیا. بہرحال میں آپ کے ساتھ جڑا ہوں, اور یہ خوبصورت
جو ساعتیں ہیں، یہ اتنے لمحات ہیں قیمتی کہ میں خود کم بولنا چاہتا ہوں اور اپنے مہمان سے سننا چاہتا ہوں۔ توقیر بھائی، ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مہمان آتے ہیں ان سے ہم اردو کے حوالے سے ایک سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے اور یہ جو سینیریو ہے، آگے پیچھے کی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، زبانوں سے بھی اب تھوڑا سا لگاؤ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو۔ جہاں سائنس اور یہ ریاضی کی تعلیم ہوا کرتی تھی، اب کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی زبانوں کی تعلیم بھی ہو رہی ہے۔ اردو زبان آپ کیسا اس کو دیکھ پا رہے ہیں، اور اردو زبان کا مستقبل، اور خاص کر کے جو سوال میرا ہے وہ اسکالر کے لیے ہوتا ہے کہ ہماری موجودہ نسلیں جو ہیں یا آنے والی نسلیں جو ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ اردو زبان کے ساتھ کیسے جڑیں، اور اس کی ووکیبلری کو جو خاص کر کے آپ کے اندر ہے یہ ان تک کیسے پہنچ پائے گی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ بحیثیت سماج کے ایک فرد کے ہم اپنے سماج کی روایات، ان روایات کے اظہاریے، ان سب سے محبت کرتے ہیں، اپنے تمدن سے محبت کرتے ہیں۔ تو بحیثیت اس سماج کے آپ اردو زبان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ بڑی بخیل دنیا ہے۔ حقیقت پسندی جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسکالرز کا کام امپیریکل ڈیٹا سے بات کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں، کسی بھی زبان کا مستقبل طے کبھی لائبریری میں نہیں ہوگا، شاعروں کے ذریعے نہیں ہوگا، ادیبوں کے ذریعے نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا، اوپر نہیں ہوگا۔ آپ نے سنسکرت اور لاطینی زبان کی حالت دیکھ لی، بہت کوشش کر لی آپ نے، زبان صرف تب بچے گی جب گلی میں اسے بولا جائے گا۔ گلی محلے میں، چوک میں، چوراہے میں جس زبان کو بولا جائے گا وہ زبان زندہ رہے گی۔ جب تک بولا جائے گا تب تک زندہ رہے گی۔ زبان کے بولے جانے کی دو بنیادی کڑیاں ہیں، وہ جب تک موجود ہوں زبان بولی جاتی ہے۔ نمبر ایک، اس زبان میں علم موجود ہو۔ نمبر دو، اس زبان میں روزگار موجود ہو۔ اگر یہ دو نکال دیں تو کچھ کر لیں وہ زبان باقی نہیں بچے گی۔ عمر بھائی، آپ، میں، ہم لوگ تو زبان کے لوگ ہیں، ہم تو، لیکن گلی محلے سے جب یہ زبان ختم ہو جائے گی پھر یہ زبان کچھ کرنے نہیں بچے گی۔ اردو زبان کسی نے پیدا نہیں کی، اردو زبان فطری طور پر اس علاقے کی زبان ہے، اور بلکہ یوں سمجھیے کہ اس علاقے کی تمام زبانوں کی بیٹی ہے۔ اس لیے اردو بہت ہی محبوب زبان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اردو تمام کی تمام زبانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی ہے۔ یعنی اردو زبانوں کی زبان ہے۔ آپ پاکستان میں، آپ بلوچستان سے لے کے گلگت تک آپ اس زبان کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں ہندوستان جاتا ہوں، دلی کے میں جو سڑکوں پر یا چوراہوں پر جو لکھا ہوا ہے، لکھی ہوئی بات، میرے لیے وہ اجنبی نہیں ہے۔ میں جب وہاں جاتا ہوں تو میرے لیے وہ سب، مجھے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی رکشے والے کو کہوں تو میں کچھ بولنا اور چاہ رہا ہوں، اور نہیں، وہ ایک ہی ہے۔ تو اس لیے آپ اسے ہندوی یا ہندوستانی یا یہ نیچرلی ایک زبان بنی تھی، یہ نیچرلی زبان رہے گی، اس وقت تک رہے گی جب تک۔ مصیبت یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام میں اس زبان سے روزگار دور کیا جاتا چلا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ صرف اس زبان کے ذریعے آپ کا کاروباری زندگی نہیں چل پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس زبان میں درکار علم نہیں ہے، یعنی جدید علوم منتقل نہیں ہو رہے، بہت کم ہے۔ دوسرا، اس زبان سے روزگار بھی وابستہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ایلیمنٹ اس سے نکلتے جا رہے ہیں، اس لیے اردو کی بقا خطرے میں آ جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اردو کی بقا چاہتے ہیں، یہ دو ایلیمنٹ لازمی ہیں جو آپ نے رکھنے ہیں۔ کوئی شخص آپ کے کہنے پر بچے کو نہ پڑھائے، بلکہ اسے معلوم ہو کہ بچے کو اردو زبان سکھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس کے بہتر مستقبل کی ضمانت باندھی۔ بچوں کو ہم انگریزی اس لیے سکھاتے ہیں، یہ بروٹل ریالٹی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آپ کے اس پیغام کو بہت سارے لوگوں نے پسند کیا ہے۔ نور علی شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محمد علی صاحب، میرے محترم، ایک اور چیز بھی ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور خاص طور پر پاکستان میں کیونکہ ہندوستان میں تو آپ کی کوئی قومی زبان نہیں ہے، ہمارے ہاں اردو زبان کو قومی زبان بنایا گیا۔ اس طرح بنائے جانے سے آرٹیفیشلی نقصان یہ ہوا کہ جو بنیادی زبانیں 5-5، 6-6 ہزار سال پرانی زبانیں ہیں، ان کی بقا خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اب سندھ میں کوئی شخص صرف سندھی سکھائے گا اپنے بچے کو تو اس کے بچے کا مستقبل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح پنجاب زبان، پنجاب میں شاید گنتی کے لوگ ہوں گے جو پنجابی اسکرپٹ جانتے ہیں، شاہ مکھی اور گرمکھی، یہ نہیں جانتے لوگ۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں جو مقامی زبانیں ہیں جو اردو سے کہیں پرانی ہیں، ان کی بقا خطرے میں اس لیے آ گئی ہے کیونکہ ایک تو ان میں علم نہیں منتقل ہو رہا جتنا ہونا چاہیے،
دوسرا ان میں روزگار بھی موجود نہیں ہے. روزگار کے لیے یا تو آپ کو بچے کو اردو سکھانا پڑے گی, اور اگر اس سے بہتر روزگار چاہیے تو آپ کو انگریزی سکھانا پڑے گی, المیہ آئے گی. بہت خوب, بہت خوب. یہ باتیں جو ہیں یقیناً تاریخ ساز میں کہوں گا, یہ تاریخ بنیں گی, تاریخ ساز لمحہ ہے یہ ہمارے لیے جو ہم آپ سے جڑ پائے, سن پائے. ڈاکٹر یشپال شرما جی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب, اور یہ میرے کولیگ بھی ہیں, ہمارے سینئر ہیں. تو میں ڈاکٹر یشپال صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے ان کے کام کو پسند کی. یہ ہمارے لیے بھی بہت سعادت کی بات ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ناظرین کا, سامعین کا. جو میں دیکھ پایا ان کا تو شکریہ ادا کرتا ہی رہا, جو نہیں دیکھ پایا کیونکہ الگ الگ جگہوں پہ شیئر ہوا ہوتا ہے تو میں آج وہ سب کچھ نہیں دیکھ پا رہا ہوں. بہرحال تمام حاضرین اور ناظرین کا شکریہ, اور شکریہ عاطف توقیر صاحب آپ کا کہ آپ نے اس شام کو اتنا خوبصورت بنایا. سروت خان صاحبہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں کہ پہلے کئی زبانیں بچے. تو بہرحال بہت سارے سوال پیچھے چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں, کیونکہ یہ کہانی پھر سے ہی آپ نے اتنا خوبصورت وقت دیا, آپ نے اتنا معیاری جو ہے اس پروگرام کو بنانے میں ہمارا جو ہے میں کہوں گا کہ ساتھ دیا. اس لیے کہ یہ پروگرام ہم ہر روز کرتے ہیں, لیکن آج کی باتیں, آج کے اشعار, آج کی نظمیں یہ یادگار رہیں گی. آپ ہمارے لیے بہت ہی میں کہوں گا کہ یہ بار بار مجھے بھی فون آنا شروع ہو گئے. بہرحال میں ایک بار پھر سے تمام ناظرین کی جانب سے, تحریک بقائے اردو کی جانب سے, اپنے سرپرست اعلیٰ سید فاروق شاہ بخاری کی جانب سے, عمر بھائی صاحب آپ کا شکریہ, اور شکریہ ڈاکٹر یشپال شرما صاحب, آپ بار بار ہمیں یہ خط لکھتے رہیں, کیونکہ اب یہ خط ہی ہیں جو ہم کمنٹس کی صورت میں پڑھ پا رہے ہیں. تو ایک بار پھر سے تمام سامعین کی طرف سے توقیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, عمر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آج کا پروگرام بالخصوص ہمارے مہمان جو ہیں عاطف توقیر صاحب جرمنی سے تھے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے, اور عمر صاحب ہمارے ہندوستان سے, کانپور سے. میں آپ کے روبرو تھا جموں کشمیر سے. تو آج کا پروگرام یہیں ختم کرنے کی دیجیے اجازت. شب خیر, خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.